کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے جب حق کا ساتھ دینے کا وقت آئے تو اکیلے بھی کھڑا ہونا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور جب کسی کی سفارش کا معاملہ ہو تو وہاں بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ دو آیات آپ کی سوچ بدل دیں گی، ایک طرف حوصلہ اور دوسری طرف عدل کا ایسا سبق جو ہر دل کو جھنجھوڑ دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا سبق ہمارا سورہ نساء کی آیت نمبر 84 اور 85 ہے، جس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان آیات میں ہمیں دو اہم باتیں سکھائی گئی ہیں، ایک حق کے راستے میں ثابت قدمی اور جہاد کا حکم، اور دوسری سفارش یعنی شفاعت، اس میں عدل اور ذمہ داری کا اصول۔ اب دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات کے ساتھ اس آیت کا کیا ربط ہے۔ ربط یہ بنتا ہے کہ پچھلی آیات میں منافقین اور کمزور ایمان والوں کا ذکر تھا جو جہاد سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی اکیلا بھی نکلے تو بھی حق کے راستے میں آگے بڑھو۔ پھر اگلی آیت میں یہ وضاحت آتی ہے کہ سفارش بھی بغیر حق کے قبول نہیں کی جائے گی، یعنی ہر جگہ انصاف لازم ہے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آیات کا ترجمہ اور تفسیر کہ اس میں کس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، لا تکلف الا نفسک، اور نہیں آپ کو مکلف بنایا گیا مگر اپنے ہی نفس پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف آپ کے ہی اپنے نفس کی ہے۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ ترغیب دیں مومنین کو، عَسَى اللَّهُ أَن يُكَفَّ، قریب ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ روک دیں، بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی طاقت، ان لوگوں کی لڑائی جنہوں نے کفر کیا، وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا، اور اللہ تعالیٰ سخت لڑائی کرنے والا، وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اکیلے بھی حق کے راستے میں قدم بڑھائیں، کیونکہ اصل ذمہ داری آپ کی اپنی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ آپ دوسرے ایمان والوں کو بھی حوصلہ دیں، جہاد کے لیے تیار کریں۔ یہ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ کامیابی تعداد پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر ہوتی ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو اکیلا شخص بھی پوری قوم پر بھاری ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، وہ چاہے تو وہ دشمن کی ساری طاقت ختم کر سکتا ہے۔ مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، اسے اس کا حصہ دیا جائے گا۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، تو اسے بھی اس کا حصہ ملے گا۔ نصیب جو آئے گا یہ اس کا مطلب ہوگا اچھا حصہ ملنا، کفل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ۔ جو تو کسی کے بارے میں اچھی سفارش کرے گا، کسی کی شفاعت کرے گا اچھے کام میں، اچھے معاملے میں، اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جو کوئی کسی کی بری سفارش میں اس کا ساتھ دے گا، بری سفارش کرے گا، برائی کے کاموں میں اس کی شفاعت کرے گا، یکن لہ کفل منہا، تو اس کی جو برائی ہے اس کا بوجھ اس سفارش کرنے والے پر بھی ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اہم اصول سکھا رہے ہیں کہ سفارش ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کسی کے حق میں اچھی بات کرے، مدد کرے یا خیر کی سفارش کرے تو اسے اس کا اجر ملے گا۔ اگر کوئی غلط، ناجائز یا ظلم والی سفارش کرے تو اس کا گناہ بھی اس کے حصے میں آئے گا، اس کا بوجھ اس کے ذمہ بھی ہوگا۔ یعنی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زبان، رشتہ اور سفارش سب عدل کے تابع ہیں، جذبات کے نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو دو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ڈرنا نہیں چاہیے، جو حق کا راستہ ہے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی مدد ہی اصل طاقت ہے، سفارش صرف حق کے ساتھ جائز ہے، اور ہر عمل کا حساب ہوگا۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر کام میں عدل سچائی اختیار کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔